لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، ایک صبح سے آپ کی بستی میں عزائے امام حسین کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. الحمدللہ یہ اپنی منزل اختتام پا چکا ہے. انجمن سینہ زنی نوحہ خانی کر کے جا چکی ہے. دور دراز سے آئے ہوئے مومنین رفتہ رفتہ چلے گئے ہیں، مگر اہل بستی ہیں. کچھ مومنین ہیں، کچھ زوار ہیں، کچھ عزادار ہیں. وہ اس لیے آج فرش خاک پر بیٹھے ہیں کہ اب صرف اور صرف وہ افراد رہ گئے ہیں کہ جو دن بھر مہمان نوازی میں تھے، آئے ہوئے زائرین کی خدمت میں تھے، انجمنوں کی حوصلہ افزائی میں تھے، ذاکرین کا خیال کر رہے تھے. لیکن اب وہ لوگ فرش عزا پہ اس لیے آئے ہیں کہ چلو جس چیز کے لیے اہتمام کیا تھا اب وہ لمحہ قریب آ گیا. دن بھر مومنین زائرین انجمنوں کو سماعت کرتے رہے، اب وہ لمحہ آ گیا کہ ہم دو آنسو بی بی جناب زہرا کے رومال تک پہنچا لے. بڑے خلوص سے اہتمام عزا کیا. نوجوانوں، میرے بزرگوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ابتداءً دعا کراؤں اس لیے کہ ابھی گہوارے کی شبی برآمد ہونی ہے اور شہزادے علی اصغر کا ایک لقب باب الحوائج ہے. میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے. معبود، تجھے اجڑی ہوئی رباب کی آغوش کا واسطہ، تجھے حضرت بے شیر کا واسطہ، اس دنیا میں ہماری جو بہنیں بے اولاد ہیں انہیں نعمت اولاد سے سرفراز کر دے. عزاداروں، خاص دعا ہے کہ اللہ ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے، جوانوں کو آباد و شاد رکھے، بیویوں کا پردہ سلامت رکھے. جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کرے. جو برسر روزگار ہے پروردگار بحق حسین ان کی توفیقات میں اور ان کے رزق میں وسعت پیدا کر دے. بس عزیزو، وقت لینا مقصود نہیں ہے. بے شیر کا گہوارہ آئے گا، تڑپ کے رو لیے گا. باب الحوائج لقب ہے. جو دعائیں لے کے آئے ہیں ضرور مانگیے گا. میں نے اس مختصر سے تقریر کے لیے حضور کی حدیث پڑھی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قتل حسین کی حرارت مومنوں کے دلوں پر ایسی ہے کہ جو صبح قیامت تک سرد ہونے والی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار نے بتایا کہ مومنین کا سینہ نہیں ہے، عزائے حسین کا گنجینہ ہے. اس لیے کہ یہاں حرارت عزا ہے جس کا سفر قیامت تک ہونا ہے. دنیا ختم ہو جائے گی، عزاداری حسین باقی رہے گی. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. آج آسانیاں ہیں، آسائشیں ہیں، پیسے ہیں، پھر آپ عزاداری کر رہے ہو، مگر کل کو ہمارے بزرگ اپنی غربت میں حسین کی عزاداری کرتے آئے ہیں. آؤ میں ایک معجزہ سناؤں. وہیں سے آغاز
المصائب، میں نے یہ معجزہ بہت تیری دفعہ پڑھا ہے اور بہت سی جگہوں پہ پڑھا ہے۔ سرزمین بنارس کا معجزہ ہے، لکھا ہے غریبی کے دن تھے، 200-250 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ سرزمین بنارس میں ایک ضعیفہ رہتی تھی۔ ضعیفہ اتنی عمر دراز تھی کہ کمر خمیدہ تھی، بدن میں راشا تھا، ہاتھوں میں لرزہ تھا۔ لکھا ہے کہ جتنی ضعیف تھی وہ اتنی بڑی عاشق حسین تھی۔ اس کے سلسلے سے ملا کہ وہ اتنی بڑی عاشق حسین تھی کہ جب جب محرم کا چاند فلک سیاہ پر طلوع ہوتا تھا اس کا دل بھر آتا تھا۔ یہ محلے میں جھکی ہوئی کمر سے جایا کرتی تھی، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کے کہتی بی بی آؤ ہمارے یہاں حسین کی مجلس کا اہتمام ہے۔ جب ساری عورتیں آ جاتی تھی، مجلس عزا برپا ہوتی تھی تو وہ ضعیفہ مجلس کے بعد کھڑی ہوتی تھی، اس کے ہاتھ میں تبرک کی ایک سینی ہوتی یا ایک بھاری ٹوکری ہوتی، وہ کانپتے ہاتھوں سے ہر ایک کو مولا کا تبرک دیتی۔ جب وہ تبرک تقسیم کرتی تھی تو اس سے لوگ یہ کہتے تھے دادی آپ ضعیف ہو گئی ہیں، اب یہ کام کسی اور کو سپرد کر دیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو وہ مومنہ لرز کے کہتی ہے دیکھو مجھے ہر کام سے روکنا مگر میرے مولا کا تبرک بانٹنے سے نہ روکنا۔ اس میں کیا خبر جب میں اپنے حسین کا تبرک بانٹتی ہوں، اللہ جانے کس بی بی کے ہاتھ آتے ہوں گے۔ کوئی کہتا ہوگا لاؤ مجھے میرے بچے کا تبرک دے دو، کوئی کہتا ہوگا لاؤ مجھے میرے بھیا کا تبرک دے دو، ارے کوئی بی بی اٹھ کے کہتی ہوگی لاؤ بابا کا تبرک۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو معجزہ یوں ہے کہ ایک سال اس مومنہ نے چاند محرم کا دیکھا، گھر میں عزا خانہ سجایا، فرش عزا بچھائی۔ لکھا ہے کہ گھر کچا تھا، زمین پلاسٹر نہیں تھی، کچی زمین تھی۔ اس نے زمین کو لیپا، صاف کیا، پاکیزہ کیا، زمین پہ فرش عزا بچھائی۔ محرم کی تاریخ پہلی تھی، اس نے مستورات کو بلا کے کہا آؤ ہمارے گھر میں حسین کی مجلس ہے۔ جب ساری بیویاں آ گئی، مجمع جمع ہو گیا، مجلس شروع ہو گئی، فرش پہ جگہ نہ ملی تو جس کے گھر کی مجلس تھی یہ مومنہ فرش پہ سب سے پیچھے جا کے بیٹھ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ مجلس کے دوران اس کے گھر میں سانپ کی ایک بل ہے کہ اس گوشے سے سانپ نکلا آ رہا ہے۔ مومنہ ضعیف تھی، اس نے اپنے پیروں کا انگوٹھا سانپ کی بل پہ اس سوچ کے رکھا کہ کہیں اگر سانپ میرے مولا کی مجلس کے فرش پہ آیا تو میرے مولا کی مجلس خراب ہو جائے گی۔ سانپ نے مومنہ کا انگوٹھا ڈسا، وہ مومنہ فرش حسین پہ مر گئی۔ جیسے مجلس تمام ہوئی ساری بیویاں زیارت پڑھ کے بیٹھی، کسی نے کہا کوئی دادی کو جگاؤ، کہہ دو اٹھے مولا کا تبرک تقسیم کرے۔ تو اس کی ایک بیٹی تھی وہ کہتی نا نا میری ماں کو ہی تبرک بانٹنا ہے۔ پھر کوئی کہتا ارے کوئی اور تبرک بانٹ دو، دن بھر دورے کی مجلسیں سو جانے دو، سو رہی ہے تو سونے دو۔ بیٹی کہتی نہیں میری ماں جب ہر مجلس میں تبرک بانٹتی ہے تو میری ماں بانٹے گی۔ یہ کہہ کے اٹھی اور ماں کا ہاتھ پکڑ کے کہہ نہیں چاہتی تھی اماں اٹھو، سب عزادار تبرک کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ابھی یہ فقرہ کہنا ہی تھا کہ ایک مرتبہ چیخ پڑی ارے میری ماں دنیا سے رخصار۔ عزاداروں فرش مجلس پہ ہنگام بپا تھا، گریہ ہو رہا تھا، عورتیں سمجھا رہی تھی بیٹی غم نہ کر، دیکھ گریہ نہ کر، بالیقین دیکھ جیسے عاشق حسین تھی ویسے ہی فرش حسین پہ موت آ گئی، بیٹی مت رو۔ مگر بیٹی کہاں چپ ہونے والی، ایک دفعہ وہ چپ ہو گئی اور جب چپ ہوئی تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ چلو اس کا غم ہلکا ہوا، مگر چپ ہو کے 2 قدم آگے بڑھی اور حسین کی زری کے سامنے کھڑی ہوئی اور امام باڑے کا رخ کیا اور زری کے آگے ہاتھ جوڑا اور ہاتھ جوڑ کے ایک فقرہ کہا اے حسین کی ماں، میری ماں ہر مجلس میں آپ کے بچے کا تبرک بانٹتی تھی، جب تک اماں نہ آئیں گی تبرک تقسیم نہ ہوگا۔ ابھی یہ فقرہ کہنا تھا کہ ماں اٹھ کے بیٹھ گئی، بچی ماں کی آغوش سے لپٹ گئی، رو کے کہتی اماں سچ سچ بتانا کیا ہوا تھا، ابھی میں نے آپ کے ہاتھوں کو چھوا تھا، تم دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اماں تم زندہ کیسے ہوئی؟ اس کی ماں تڑپ کے کہتی بیٹی نہ پوچھ، مجھے کچھ نہیں پتا، بس 2 لوگ مجھے لے کے جا رہے تھے کہ میں نے ایک برقع پوش بی بی کو دیکھا، وہ آ کے کہہ رہی ہے کہ اسے واپس کر دو۔ ان لوگوں نے کہا بی بی کیوں واپس کر دیں؟ بی بی نے ایک فقرہ کہا کہ مجھے سب منظور ہے مگر مجھ سے کسی یتیمہ کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا۔ ارے میں کہوں گا بی بی زہرا فریاد
سے ایک یتیمہ نہ دیکھی گئی؟ ارے ذرا کربلا آئیے، 4 برس کی سکینہ، کوئی تماچے، کوئی تازیانے، بی بی رو کے گری بابا کیا اسی کو یتیمی کہتے ہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نانا بلند ہو گئی آپ کی آوازیں گریا، آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، کسی کی زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، نہیں پتا آئندہ برس ہمیں یہ غم ملے نہ ملے۔ بس عزیزوں لو مجلس تمام کرتا ہوں۔ لکھا ہے کہ اس حسین کی سکینہ روتی رہی۔ کب تک روتی رہی؟ یہ کس نے لکھا؟ لکھا ہے کہ سکینہ کربلا رہی، روتی رہی، شام گئی، روتی رہی، مگر 10 سفر کو بی بی روتے روتے چپ ہو گئی۔ پتا ہے آج ہمیں پرسہ اسی رباب کو دینا ہے کہ جس کی سکینہ شام میں مر گئی اور جس کا اصغر کربلا میں دفن ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو 2 فقرے سن لو، وہ اسی فقرے پہ گہوارہ آئے گا۔ لکھا ہے یہ قیامت کربلا کی سب سے عظیم قیامت تھی کہ جہاں بے شیر کو لے کے حسین 9 لاکھ کے مجمع کو دکھا دکھا کے کہہ رہے تھے، اور یہ شعر تمہارے لیے حسین نے پڑھا ہے، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی۔ غریب کربلا نے کہا ہے میرے شیعو، کاش کہ تم روزے عاشور ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں اپنے شیر خوار کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، مگر ظالموں نے میرے بچے کو پانی نہ دیا۔ لکھا ہے غریب نے اصغر دکھایا، کہا لاؤ میرے بچے کو پانی دے دو۔ دنیا نے کہا حسین اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے ہم ایک قطرہ نہ دیں گے۔ غریب نے اصغر کو نیچے لٹایا، کہا لو اپنے ہاتھوں سے سیراب کر دو۔ جب کوئی آگے نہ بڑھا، علماء لکھتے ہیں کہ اصغر ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگے۔ اب اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، مچھلی پانی سے نکالیے تو جب تک جان ہوتی ہے کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، مگر جب جان نکلنے لگتی ہے تو وہی مچھلی ننھا سا دہن کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ غریب نے مڑ کے دیکھا تو اصغر ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہے تھے۔ اب جو اصغر اٹھا کے فوج آدھا کو دکھایا تو ننھا سا دہن کبھی کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں۔ ایک آواز آئی اینا ہرملا اختا کلام الحسین، ارے ہرملا کا تیر چلا۔ لکھا فن قلب الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ مر گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لو عزادارو نہیں پڑھتا میں تفصیل۔ حسین نے تیر نکالا، تیر نکال کے غریب کربلا آئے ہیں خیمے کے قریب، اور 7 دفعہ آگے 7 دفعہ پیچھے۔ ایک مرتبہ رو کے حسین نے کہا رباب لے تیرا بچہ سیراب ہو گیا۔ ارے رباب سے پہلے چھوٹی سی بچی دوڑ پڑی۔ دنیا جانتی ہے بیٹیاں باپ سے نازوں میں باتیں کرتی ہے۔ سکینہ نے آ کے کہا بابا میں نے انقلاب زمانہ دیکھ لیا، ہر باپ بیٹے کو چاہتا ہے، کوئی بیٹی کو نہیں چاہتا۔ اے بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ بابا میرا گلا دیکھو، میرا دہن دیکھو، میرے آنکھوں کے حلقے دیکھو۔ بابا سکینہ پیاس سے مر جائے گی۔ بھئی یہ سننا تھا، بیٹی کے شکوے کا جواب باپ نے زبان سے نہ دیا، بددامنے باپ پلٹ دیا۔ بہن نے بھیا کا چدا گلا، ایک چیخ ماری اماں بھیا مر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس 2 فقرے سن لو عزادارو۔ لکھا ہے کہ جیسے ہی سکینہ کا یہ جملہ رباب کے کانوں تک پہنچا، ماں دوڑ کے آئی۔ ماں نے اپنے بچے کو لیا، لینے کے بعد اصغر دیکھا، کلیجے سے لگایا، پھر غور سے اپنا چاند دیکھا، پھر کلیجے سے لگایا۔ بس ایک احساس پڑھے دیتا ہوں۔ لکھا ہے اصغر غور سے دیکھتی رہی، اور پھر ایک فقرہ کا میرے لال تیرے سن کے جانور زبانی ہوتے تو نہر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا روئی ہے رباب اصغر کی لاش اپنی ہاتھ میں لے کر، اپنے ہاتھوں میں لے کر، کہ حسین کو یقین ہو گیا اب اصغر نہ لیا تو ماں مر جائے گی۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، بھائی بہنیں بیٹھی ہیں، خدا کسی بی بی کو ایسے غریب نہ کرے۔ لکھا ہے کہ حسین قریب آ کے پوچھتے رباب تم کون ہو؟ میں کون ہوں؟ رباب رو کے کہتی آقا آپ امام ہیں، میں اس بچے کی ماں ہوں۔ حسین نے کہا پھر بتاؤ، کہا میں ماں ہوں، آپ امام وقت ہے۔ حسین نے کہا رباب پھر بتا تو کون، میں کون؟ کہتی میں غریب اس بچے کی ماں ہوں، آپ امام ہیں۔ حسین نے کہا پھر امام کیسے
اصغر دے دو. اے عزاداروں، اجڑی ہوئی ماں نے اپنے اصغر کو حسین کی طرف بڑھایا. آپ جانے، اصغر جانے. لو عزاداروں، حسین نے اپنا اصغر لیا، خیمے کی پشت پہ آئے. ایک بغل میں اصغر ہے، دوسرے ہاتھ سے اصغر کی قبر بنا رہے ہیں. قبر تیار ہوئی، 6 ماہ کا جنازہ رکھا. خدا کسی باپ کو کبھی ایسے غریب نہ کرے. اب جو اصغر کو دفن کرنا چاہتے ہیں تو حسین اسباب تدفین کہاں سے لائے؟ کچھ نہ تھا، خاک کربلا کو سمیٹی. اب جو خاک بڑھائی، خاک پیروں پہ آئی، خاک گھٹنوں پہ آئی، خاک کمر پہ آئی، خاک سینے پہ آئی. اب جو مڑ کے باپ نے اصغر دیکھا تو کربلا کی زمین میں 6 ماہ کا چار. ارے کلیجہ پھٹ گیا، بغلیوں میں ہاتھ ڈالا، اصغر کو کلیجے سے لگایا. آئے میرا لال. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لکھا ہے اتنا روئے ہیں اصغر کو دفناتے دفناتے حسین کہ رباب کو یقین ہو گیا کہ اب حسین کو حوصلہ نہ دیا تو حسین مر جائیں گے. قریب آ کے کہتی آقا کنیز سوال لائی ہے. کہ کیا سوال ہے؟ کہ آپ کون ہیں، میں کون ہوں؟ حسین رو کے کہتے رباب میں غریب حسین ہوں، تو اس اصغر کی ماں ہے. کبھی پھر بتائے کہ میں باپ ہوں، تو ماں ہے. کبھی پھر بتائے. حسین نے کہا تو اصغر کی ماں ہے، میں باپ ہوں. رباب نے ایک فقرہ کہا آقا ارے جب میں ماں ہو کے نہیں رو رہی تو آپ باپ ہو کے کیوں تڑپ رہے ہو؟ لو عزاداروں، اصغر کو دفن کر رہے حسین، روتے جا رہے ہیں. شاعر کہتا ہے نا قبر اصغر کی بنانے میں بڑی دیر لگی، شے کو ایک چاند چھپانے میں بڑی دیر لگی. مگر راوی کہتا جب دفنا رہے تھے رو بہت رہے تھے، لب ہل رہے تھے. شاید وہ راوی کہتا میں نے چاہا کہ میں سنوں حسین دفناتے دفناتے رو تو رہے ہیں مگر کہہ کیا رہے ہیں. راوی کہتا جب میں قریب آیا تو میں نے حسین کی غربت کا مرثیہ سنا. اصغر دفناتے دفناتے غریب رو رو کے کہہ رہا تھا یہ میرا عباس تھوڑی ہے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کو سہ لے گا، یہ میرا اکبر تھوڑی ہے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کو سہ لے گا. ارے حسین نے اصغر دفنا کے سوچا کہ میرا اصغر دستے ظلم سے محفوظ ہو گیا. مگر عزاداروں جب 11 محرم کو ظالم آگے بڑھے، ایک نم زمین پہ ایک ظالم نے نیزہ مارا، نیزے میں الجھ کر 6 ماہ کا جنازہ. ارے ماں تڑپ گئی، ماں کے سامنے اصغر کے تنوں بدن میں سروں سر میں جدائی ہو گئی. لکھا ہے ماں رو کے کہہ رہی تھی ہائے میرا لال تو 2 بار شہید ہوا، تجھے تیر ظلم نے بھی شہید کیا، تجھے ظالم کی تلوار نے بھی شہید کیا. عزاداروں ننھے سے بچے کا سر لیا، نوکے نیزہ کی جانب بڑھا. اب میں ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، بھائی اسی فقرے پہ گہوارہ آئے گا. آپ جانو، آپ کا آنسو جانے، بی بی کا رومال جانے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. عزاداروں آخری فقرہ لکھا ہے کہ حسین تھے، اصغر کا سر چلا گیا. مگر آپ نے علماء سے سنا ہوگا سر تو جدا ہوا، مگر یہ بھی کبھی سنا کہ اصغر کی لاش کا کیا ہوا؟ میں ہرگز نہ پڑھتا مگر میں کیا کروں، میں نے علماء سے سنا ہے. ارے باقاعدہ طور پہ مبلغ اعظم کا یہ جملہ ہے، وہ کہتے تھے ایک ظالم اصغر کا سر لے کے گیا، دوسرے نے ننھے سے جنازے کا پاؤں پکڑا، گھوڑا دوڑاتا ہوا وہاں آیا جہاں حسین مظلوم کا جنازہ تھا. ارے لاش اصغر کو پھینکی، اصغر کا لاشا حسین کے پہلو میں آیا. مگر تھوڑی دیر بعد جب گھوڑوں کی نال بندی ہوئی اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جانے لگے تو لکھا حسین کے جنازے نے کروٹ لی. اصغر باپ کے سینے کے نیچے اب اتنے گھوڑے دوڑے کہ حسین کا پھول حسین کے سینے میں دفن ہو گیا. ماتم حسین